برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ عزیزان امام، شکر ادا کیا کیجئے فرش اعضاء پر آ کر کے پروردگار عالم نے ہمیں فرش اعضاء سے منسوب کیا ہے۔ پروردگار بار الہ جو فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، بار الہ ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ بار الہ سید سجاد کے ایام ہیں، بیمار کربلا کے صدقے سے جو بیمار ہیں پروردگار سب کو شفائے کاملہ عطا فرمانا۔ بار الہ جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، جن کی دعائیں مجھے یاد ہیں، جن کے نام میرے ذہن میں ہیں اور جن کے نام میرے ذہن سے محو ہو گئے ہوں، پروردگار مگر تو سب سے باخبر ہے، تو سب کو جانتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ محمد و آل محمد کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان امام، آپ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے جو لوگ آئیں ان کو زحمت نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان امام مجھے دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، سب واقف ہیں کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کرتی ہوں اور مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، جس کی وجہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام اضحیٰ میں اپنے وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ فرش اضحیٰ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر اس فرش اضحیٰ پر وقت کے امام کا ذکر اور ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو. معرفت کو حاصل کرنا ہمیشہ دہراتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس فرش اضحیٰ پر بیٹھ کر الاجل الاجل پکارتے رہیں، اس لیے کہ اگر عملاً ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کر رہے تو ہم حق ادا نہیں کر رہے اور ہمیں کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں نا، اس کی بچیوں کے لیے مثال پیش کروں کہ دو کسان ہیں. ایک کسان نے محنت کی ہے اپنی زمین پر، بیج بونے سے پہلے بھی اور بیج بونے کے بعد بھی، پانی بھی دیا ہے، زمین کو ہموار بھی کیا ہے، اس کو سینچا بھی ہے، وہ بھی بارش کی دعا کر رہا ہے، اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کسان بھی بارش کی دعا کر رہا ہے. اب ان کی دعا سے بارش تو ہو جائے گی مگر فائدہ کسے ہوگا؟ پھل کون حاصل کرے گا؟ وہ جس نے محنت کی ہے. اور جو فقط دعا کر رہا ہے تو بارش کے ہو جانے سے بھی وہ اس کو ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے. ہم سب منتظرین امام میں شامل ہیں، الحمدللہ اہل انتظار ہیں. بہت صفات بیان کی گئی ہیں روایات میں منتظرین کی، اور بہت بہت اجر و ثواب ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں، ان افراد کے لیے، ان مومنین کے لیے. مگر صرف اجر و ثواب نہیں ہے، صرف منزلت نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں جو انجام دینے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ادا کرنی ہیں. اور ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ جس کی مقصد کے لیے میں امام وقت کا ذکر فرش اضحیٰ پر ضرور کرتی ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ معرفت امام کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر نہ حاصل کریں تو ناقابل تلافی نقصان ہے. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو دنیا سے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر چلا گیا، ماتا نصرانین، ماتا یہودین، مشرکن، کافرن، لیسا لمسلم، وہ چاہے یہودی مرے، نصرانی مرے، کافر مرے، مشرک مرے، مگر لیسا لمسلم، مسلمان نہیں مر سکتا. تو کتنا ناقابل تلافی نقصان ہے. اس چیز کو بس ذہن میں رکھا کیجئے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم عقیدوں کو درست کر سکتے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں گے اس کے بعد اصول دین پر کچھ کام نہیں ہو سکتا. فروع دین ادا کیے جا سکتے ہیں، کسی کی نمازیں قضا ہیں اولاد پڑھ سکتی ہے، پڑھوا سکتی ہے، روزے قضا ہیں رکھوائے جا سکتے ہیں، حج رہ گیا ہے حج بدل ہو سکتا ہے. لیکن اگر عقیدہ غلط لے کر، عقیدہ خراب لے کر قبر میں چلے گئے تو نہ اولاد نہ کوئی اور پیسے دے کر کوئی بھی عقیدے پر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنے عقیدے کی ہونی چاہیے. تو معرفت امام کے بعد جو دوسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جب ہم ظہور کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے، کوئی منصوبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام کی جب حکومت قائم ہوگی تو امام کسی ایک خطے میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں حکومت نہیں کریں گے،
پوری دنیا پر امام کی حکومت ہوگی تو امام کو ہر شعبے سے بہترین افراد درکار ہوں گے. تو ہمارے ذہن میں منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت کیسے منظم ہو کر کام کر سکتے ہیں. اور یہ بات تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس وقت غیبت کبریٰ کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو سکتا ہے. تو اسی لیے بار بار کہتی ہوں، اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ اگر آپ طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، انجینئرنگ، آئی ٹی، جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، شیعہ ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، تو بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے، بہترین انجینئر ہونا چاہیے، بہترین آئی ٹی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، بہترین ایون سیاست دان بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام کو ہر شعبے سے لوگ درکار ہوں گے. تو وہ جو اہلیت رکھتے ہوں گے وہی امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے، وہی امام کی نصرت کرنے میں مددگار ہوں گے. تو عزیزان امام، ویسے تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، مگر کیونکہ مجھے اپنے موضوع سے بھی متصل ہونا ہے، لہٰذا بس جو خاص ذمہ داریاں ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اس کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سب سے اہم فریضہ اور سب سے مشکل کام، اس لیے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو چکی ہوگی، بے حیائی عام ہو چکی ہوگی، اور ہم اپنے معاشرے کی بے راہ روی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور عزاداران امام، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ممبر سے تو کیا، اپنے گھر کے افراد، اپنی اولاد، اپنے خاندان میں بھی اس فریضے کو انجام دینا آج کل کے دور میں آسان کام نہیں ہے. لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کی تاکید اتنی ہے، کیونکہ فروع دین کا حصہ بھی ہے، اس کا جز بھی ہے. اور ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو عذاب الہی سے باخبر رہنا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ اگر تم اس فریضے کو ترک کرو گے تو پھر تم پر انتہائی بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد اگر قوم کے امت کے نیک افراد بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم کتنی شکایتیں کریں، کتنی واویلا کریں کہ ہم پر بدترین حاکم مسلط ہیں، مگر نتیجہ ہمارے ہی اعمال کا ہے. نتیجہ اسی بات کا ہے کہ ہم فرائض کو انجام نہیں دے رہے. تو عزاداران امام، یہ بہت مشکل فریضہ ہے، مگر اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. دیکھیے، آج ہم جو کچھ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اتنا بہترین ٹول ہے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر اسے نیک مقاصد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اگر اسے استعمال کیا جائے تو بہت بہت بہترین ٹول ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن آپ سب گواہ ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، سید گھرانوں کی بچیاں، جب ہم ان کی تصاویر دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو خاندان والوں کے ساتھ ہیں، معذرت کے ساتھ میری باتیں میں جانتی ہوں بہت کڑوی لگتی ہیں، بہت تلخ لگتی ہیں، مگر اس منبر کا حق ہے اور مجھے روز محشر جواب دینا ہے. اور آپ سب جانتی ہیں، میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میری بات جو میں منبر سے کر رہی ہوں، اس بات پر ضرور کوشش کرتی ہوں اور قائم رہتی ہوں کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے باہر نہ نکلوں. جو کچھ اس کے اندر ہے، اب چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے لوگ جتنے مخالف ہو جائیں، لیکن جو میرا فرض ہے، جو میں اس قابل نہیں تھی، مجھے مولا نے منبر پر بیٹھنے کی سعادت عطا کی ہے،
تو بیوی کو روزے محشر میں نے جواب دینا ہے، میں نے لوگوں کو جواب نہیں دینا۔ تو اذان امام ہم سب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی تصاویر اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے دشمن بہت ہوشیار ہے، ہم اپنے امام وقت کے آنے کی تیاری نہیں کر رہے، مگر دشمن بہت منظم ہو کر کام کر رہا ہے۔ وہ جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے نا کہ ہم اطاعت امام نہیں کر رہے، ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو دشمن اور منظم ہو کر کام کرتا ہے۔ اور ہم بار بار کہتی ہوں کہ بے شک وہ تصاویر، وہ ویڈیوز شوہر کے ساتھ ہوں، محرم رشتوں کے ساتھ ہوں، مگر پھر بھی لمٹس ہمارے لیے موجود ہیں۔ کیوں گھروں میں دیواریں اور دروازے بنائے گئے؟ کھلے میدان میں کیوں نہیں رہتے؟ محرم رشتوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ فیس بک جو پبلک پلیس ہے، وہاں کیسے تصاویر اپلوڈ ہوتی ہیں؟ شرم آتی ہے کہ ہم سید زادیاں ہیں۔ ہم جب وہ لباس دیکھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ایک اور بات، میں بچیوں سے ذرا سا اوپر آ کر بات کروں، جو ہماری عمر کی خواتین ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے توفیق عطا کر دی ہے کہ اب وہ شرعی حجاب کرتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک نزا کا عالم نہ ہو۔ اس سے پہلے جیسی بھی زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ کہتا ہے آؤ تو میری طرف، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے آؤ تو صحیح، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ شرط بھی لگائی ہے کہ جب ایک مرتبہ توبہ کر کے اس در پر آ جاؤ معافی طلب کرنے کے لیے، پھر دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ہوش و حواس میں رہ کر توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ تو بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہی ہوں کہ جب میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ خواتین کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، توفیق ہم تو صرف خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں نا، اور جب ہم خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں تو توفیق اس کی بارگاہ سے آتی ہے۔ تو اذان امام جب اللہ توفیق دے دیتا ہے، اس کے بعد جب آپ حجاب کرنے لگی ہیں، پھر آپ اپنی پرانی تصاویر کہ جن میں آپ بے حجاب ہیں، آپ وہ تصاویر پبلک پلیس پر ڈال دیتی ہیں۔ کیا سوچتی ہیں کہ نامحرم پبلک پلیس پر نہیں دیکھ رہے؟ تو جب اللہ نے اتنی بڑی ہدایت عطا کر دی، اتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ آپ شرعی حجاب میں نظر آ رہی ہیں، تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا آپ کو بے حجاب، آپ انہیں کیوں دکھا رہی ہیں؟ اور مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بات اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور خصوصاً اہل ممبران کو بھی، جو ممبر سے بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ نصیحتیں کرتے ہیں، کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو امر بالمعروف کر رہا ہے، یعنی نیکی کا حکم دے رہا ہے، اگر وہ خود نیکی کو انجام نہیں دے رہا تو اس کے لیے مولا بڑا سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنت کر رہے ہیں مولا۔ اور وہ شخص کہ جو نہیں انل منکر کر رہا ہے، اور وہ خود کو گناہوں سے نہیں روک رہا، تو ملعون ہے وہ شخص۔ مولا لعنت کر رہے ہیں، امیر المومنین لعنت کر رہے ہیں۔ تو اذان امام ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب فرش عزا پر آیا کیجئے تو ایک تو معرفت امام کی دعا ضرور فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر کیا کیجئے کہ مولا ہمیں سچی معرفت نصیب کر دیجئے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو جب ہم انجام دے رہے ہوں تو مولا ہمیں دعا دے رہے ہوں، مولا ہمیں ملعون نہ کہہ رہے ہوں۔ تو اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ بارگاہ رب العزت میں پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے، قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ایک بلند درود پڑھ لیجیے۔ اذان امام شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت کو قرار دیا ہے کہ جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔
ہم سب کو فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا کرتا ہے، مجلس حسین میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیا ہے یہ مجلس حسین؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مجلس حسین۔ تو مجلس حسین اس میں آنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہر ایک فرش عزا پر نہیں آیا کرتا، ہر ایک کو امام وقت نہیں بلایا کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو فرش عزا پر نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت آرام کر رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت کہیں مال میں گھوم رہے ہوں گے؟ تو سوچا کیجئے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں اور ہم اس فرش عزا پر ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے۔ عزاداران امام، ایک شخص نے جو مولا کا چاہنے والا تھا، مجلس میں مولا سے پوچھا، امام معصوم سے کہا کہ یا مولا، میں بڑی دعا کرتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں نا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جبکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس کی سب سے ادنا قیمت جنت ہے، اس سے کم پر اپنے نفس کو نہ بیچنا۔ اور ہم سب اپنے اعمال سے واقف ہیں، تو اس لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ کم از کم جنت میں تو چلے جائیں۔ تو جب وہ امام معصوم سے یہ کہہ رہا ہے تو مولا اسے فرماتے ہیں کہ تم اس وقت جنت میں ہی موجود ہو، اس وقت جنت میں ہی بیٹھے ہو، بس دعا یہ کیا کرو کہ ایسا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، ایسا کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ میں اس جنت سے نکال دیا جاؤں، مجھ سے یہ توفیق چھن جائے۔ تو ہم بھی جب بھی فرش عزا پر آیا کریں، ہم سب اپنی اپنی نوکری کرنے آتے ہیں نا۔ میری اپنی نوکری ہے، جو مرثیہ نوحہ پڑھنے والے ہیں ان کی اپنی نوکری ہے، جو عزادار ہیں ان کی اپنی نوکری ہے۔ تو ہمیشہ دعا یہی کرنی چاہیے کہ مرتے دم تک پروردگار ہماری اس نوکری کو سلامت رکھے۔ کھلتے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کی مجلس ہو اور علی کا ذکر نہ ہو۔ یہ میرا ایمان بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس لیے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو لہٰذا موضوع سے متصل ہونے سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے، اصحاب رسول کے درمیان مولا جب داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جب آ کر رسول کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت رسول خدا اپنی عبا کے دامن سے علی کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں۔ باہر سے آ رہے ہیں نا، علی تو چہرے پر پسینہ بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، تو رسول اپنی عبا کے دامن سے علی کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا علی، ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے اور جانتے ہیں کہ کیا خبر دے کر گئے ہیں؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہے، ایک نہر ہے جس کا نام تسنیم ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے 2 نہریں خارج ہوتی ہیں، اور وہ اتنی بڑی نہریں ہیں کہ اگر اس میں دنیا کی ساری کشتیاں ڈال دی جائیں تب بھی اس میں جگہ تنگ نہیں ہوگی۔ اور پروردگار عالم نے اس نہر کے کنارے کچھ درخت لگائے ہوئے ہیں، جس درخت کی شاخیں مرجان اور مروارید سے بنی ہوئی ہیں، اور اس درخت کے پتے زعفران خالص سے بنے ہوئے ہیں، اور ان درختوں کے نیچے نورانی تخت بچھے ہوئے ہیں،
اور ان نورانی تختوں پر وہ جو افراد بیٹھے ہیں، وہ جو مومنین بیٹھے ہیں، ان کی پیشانیوں پر نور سے لکھا ہوا ہے ھذا محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش اعضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور خدا کرے کہ ہمارا شمار بھی مولا کائنات کے ان محبوں میں، ان شیعوں میں ہو کہ جو ان نورانی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ موضوع مجلس سے متصل ہو جاؤں، سرنامہ کلام میں سورہ حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن عزت و احترام اور تکریم اس کے لیے اعظم۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دو جنسوں سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹ دیا، لیکن عزت و تکریم اسی کے لیے ہے کہ جو متقی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ باخبر اور جاننے والا ہے۔ یعنی قبیلوں میں اور قوموں میں اس لیے بانٹا کہ شناخت ہو سکے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ سبقت اس لیے ہے، اس صورت میں ہے کہ جب تقوی اختیار کیا گیا ہو۔ دیکھیے آج کل ہم موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں، اور 1400 سال پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی، اسی لیے تقوی پر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے کہ 253 مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ جہاں تقوی پر گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ تقوی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت زمانے جاہلیت میں بھی ریسزم بہت زیادہ تھا، اس کا کانسیپٹ عرب میں بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ جو قبیلوں میں بٹے تھے، آپس میں وہ قبیلے جھگڑتے رہتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، مختلف وجوہات تھیں جن کی بنا پر تعصب دیکھا جاتا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، مغربی ممالک میں تو بہت زیادہ ہے۔ گورے اور کالے، کالوں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں گورے، اور یہ میں مغربی ممالک کی بات تو کر ہی رہی ہوں، تو ساتھ یہ بھی وضاحت کرتی جاؤں کہ ہمارے یہاں یہ جو گورے رنگ کا جو ایک بڑا ایک کریز ہے نا، تو اس وجہ سے کیونکہ ممبر سے تو ہر طرح کی چیز اس لیے بیان ہونی چاہیے کہ کہیں کسی ذہن میں کوئی سوال رہ نہ جائے، اس لیے کہ یہ فرش اعضا وہ فرش اعضا ہے کہ جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، ذہن الجھتے نہیں ہیں، سلجھائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ، اور یہ خواتین میں خصوصیت کے ساتھ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جب اپنے بیٹوں کے لیے جب بچیوں کو دیکھنے جاتی ہیں تو سب چیزیں بہت اچھی ہیں، فیملی بہت اچھی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات بھی ہیں، لڑکی بھی بہت پڑھی لکھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی بہت اچھے ہیں، لڑکی اٹریکٹیو بھی ہے، سب کچھ ہے، بس رنگ کم ہے، اور اس بات پر ریجیکٹ کر کے آ جایا جاتا ہے بچیوں۔ کتنی ممانعت ہے، کتنی سختی سے ممانعت ہے کہ ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنے آخری خطبے میں واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ اب کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں،
کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت اگر حاصل ہے تو کس بات پر؟ تقویٰ کی بنیاد پر. تو اتنا اہم ہے تقویٰ. ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ جب اتنا اہم ہے مجھے سمجھاؤ کہ تقویٰ ہے کیا. تو وہی تعریف، وہی ڈیفینیشن جو ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تقویٰ، اس طرح سے تقویٰ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے باریک لباس پہنا ہو اور ہم ایسے کانٹوں کے راستے سے گزریں جہاں چاروں طرف کانٹے ہوں، اور ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے کہ ہمارا لباس اس میں الجھے نہیں. یہی تعریف ہم سب سنتے ہیں نا تقویٰ کی. اب اس نے جب ابن عباس سے یہ تعریف سنی تو اس کے بعد وہ کہاں آیا؟ باب مدینۃ العلم پر، اور آ کر مولا سے کہا مولا ابن عباس نے تقویٰ کی یہ تعریف بتائی ہے، اب مولا آپ یہ بتائیے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ باریک لباس ہو اور کانٹوں کے درمیان سے ایسے گزرنا ہے کہ ہمارا لباس الجھے بھی نہیں. تو مولا اس طرح تو پھر کوئی بھی متقی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. مولا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ یہ تقویٰ ہمارے لیے ہے، یہ تقویٰ تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے تقویٰ بس اتنا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو، راستے میں کیچڑ ہو، تم گرتے پڑتے سنبھلتے اٹھتے بالآخر اپنے گھر تک پہنچ جاؤ تو تم متقی ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی لباس میں اب اگر کیچڑ بھی لگ جائے، مٹی بھی لگ جائے، لیکن تم کوشش کر کے بالآخر اگر اپنے گھر پہنچ گئے ہو تو تم متقی ہو. تمہارے لیے بس اتنا ہی تقویٰ کافی ہے. تو عزیزان امام، تقویٰ کی بہت ساری منزلیں ہیں جو میں نے ابتدا میں کہا کہ 253 مقامات، 253 مقامات پر تقویٰ پر ہی گفتگو کی گئی ہے. تو لہٰذا دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ سارے مقامات کو ہم ایک مجلس میں ڈسکس کر سکیں. جو اہم جو مقامات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ پھر جب تقویٰ کی یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی تو کہ واجبات کو اختیار کرنا ہے. مختصر الفاظ میں، سادہ الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ ہے کہ واجبات کو اختیار کرنا ہے اور حرام کو چھوڑ دینا. یہ ہے تقویٰ. مولا کی بات کو میں نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا کہ واجبات کو چھوڑنا نہیں ہے اور حرام کو اختیار نہیں کرنا. اب اگر ہم پوری رات جاگ رہے ہیں اور ہم زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، ہم باقی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے جس وقت فقط 2 رکعت نماز فرض ہے اور وہ پڑھنی ہے، اس وقت ہم سو جاتے ہیں. یا جیسے آج کل ایام عزا ہیں، ہم آدھی رات تک مجالس میں ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سب مستحبات تو ہم ادا کر رہے ہیں، اور جو فرض نماز ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں. اب بچیاں سامنے بیٹھی ہیں نا، تو میں تو اسی سطح پر پڑھتی ہوں کیونکہ میرا اپنا ہی علم اتنا ہے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو فرش اعضاء پہ ماشاءاللہ سے جو خواتین موجود ہیں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتی ہیں، اور میں تو پڑھتی ہی بچیوں کے لیے ہوں. تو بچوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ ہم جو زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں جس کا اتنا اجر و ثواب ہے، ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب ایسے ضائع ہو رہی ہے. بھائی کتنا اجر و ثواب ہے نا زیارت عاشورہ. اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں کتنی تاکید ہے، اور ہم تو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کچھ ثواب ہی نہیں دے رہا. تو اس کو آسان سی مثال سے سمجھاتی ہوں بچوں کے لیے. دیکھیے آج کل وہ زمانہ ہے کہ خالی مرد جاب نہیں کرتے، خواتین بھی جاب کرتی ہیں. اسے بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ہماری بچیاں بھی جاب کر رہی ہیں. تو آسان سی مثال ہے کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتی ہیں، آپ کو وہاں سے 50,000 روپے فرض کر لیجئے تنخواہ ملتی ہے. 9 to 5 آپ کے ٹائمنگس ہیں. تو اب اگر ایوریج نکالیں تو روز کے کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ 1100-1200 روپے. اگر ہمیں 50,000 تنخواہ مل رہی ہے تو 9 to 5 اتنے لمبے ٹائمنگس کے ہمیں روزانہ کے
1100-1200 रुपए मिल रहे हैं। अब अगर वही कंपनी, उसको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, अब उसके पास मैन पावर तो कम है, अफराद तो वही हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, टाइमिंग्स वही हैं लोगों के, तो वही कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को क्या ऑफ़र करती है? ओवर टाइम। और क्या कहती है कि 1100-1200 रुपये 1 घंटे के। कहाँ मिल रहे हैं? 9 to 5। और कहाँ कंपनी दे रही है? 1 घंटे के। अब आप अगर घंटा काम कर रही हैं एक्स्ट्रा तो 1200 रुपये रोज़ के, 2 घंटे कर रही हैं 2400 रुपये, इस तरह। अब जो नौकरी करने वाला है वो बड़ी खुशी खुशी राज़ी होता है कि मैं सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा हूँ और फिर 1 घंटा और कर लूँगा तो 1200 रुपये जो कि पूरे दिन के मिल रहे हैं वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब अगर वही इतना ओवर स्मार्ट हो जाए कि वो सोचे कि 1 घंटे के 1200 मिल रहे हैं और 9 to 5 के भी 1200 मिल रहे हैं, तो मैं 9 to 5 वाले टाइमिंग्स में तो जाता ही भी हूँ, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना जो 1200 रुपये, तो मैं शाम को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नौकरी कर लेता हूँ, चलो 4 घंटे कर लेता हूँ, तो 2 घंटे भी करूँगा तो 50,000 की जगह 1 लाख मिलेंगे। तो जब वो ये करे तो उसके बाद जब महीने के आखिर में जब तनख्वाह लेने के लिए जाए तो क्या कहेगा? नौकरी जब अपनी नौकरी पर जाएगा तो मालिक उसे क्या कहेगा? एब्सेंट लगी होगी ना, क्या अमाउंट मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग्स थे, अगर उन टाइमिंग्स पे नहीं जा रहे, जिन टाइमिंग्स पे आना कंपलसरी है वो टाइमिंग्स पे आप नौकरी नहीं कर रहे और आप एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम है उसके पैसे मांग रहे हैं 1200 रुपये घंटे के हिसाब से, तो मालिक आपको देगा? नहीं देगा। तो यही हिसाब यहाँ भी है कि हम जो वाजिबात हैं उन्हें तो तर्क कर दें। इतना अजर सवाब अल्लाह ने क्यों रखा मुस्तहबात का? इसीलिए रखा है कि वाजिबात पर वो अजर सवाब नहीं है जो मुस्तहबात पर है। तो अगर वाजिबात को अदा करते हुए मुस्तहबात को अदा करेंगे तो ओवर टाइम ज़रूर मिलेगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो जान इमाम, इसके आगे की मंजिल थोड़ी सी अब सख्त मंजिल है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैं आमाल तो सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता हूँ, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि आमाल तो सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करूँगा। अब चाहे जो जितने अमाल अंजाम दे दो, लेकिन अगर तक़वा नहीं है कोई अमल कबूल नहीं हो सकता अल्लाह की बारगाह में। और ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है। तो अब वाजिबात तो हमें समझ आ गए कि हाँ वाजिबात को अदा करना है, लेकिन इस सख्त मंजिल से गुजरने के लिए हराम को छोड़ना भी है। अगर हराम को तर्क नहीं करेंगे तो अल्लाह कोई अमल कबूल ही नहीं करेगा। अब वाजिबात भी अदा हो रहे हैं, मुस्तहबात भी अदा हो रहे हैं, लेकिन हराम को नहीं तर्क कर रहे, और अल्लाह कह रहा है कि आमाल सिर्फ उनसे कबूल करूँगा कि जो मुत्तकी हैं। तो अब इस मंजिल पर आना पड़ेगा। अब कोई इंसान नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े भी पाबंदी से रख रहा है, ज़कात भी अदा कर रहा है, हम कहते हैं फ़लाँ शख्स बड़ी पाबंदी से ज़कात अदा करता है, बड़ी पाबंदी से ख़ुम्स अदा करता है, मगर ये नहीं देखते कि कमा कहाँ से रहा है, माले हलाल है या हराम है। इसलिए कि अगर हराम कमा रहा है तो जितना चाहे ख़ुम्स अदा कर दे, जितनी चाहे ज़कात अदा कर दे, जितने चाहे यतीम खाने बनवा दे, और जितनी चाहे फर्श अज़ा बिछाकर देगें चढ़वा दे, ना इमाम हुसैन की बारगाह में कुछ कबूल होगा और ना ही परवरदिगार आलम उसे कबूल करेगा। इसलिए कि ये ऐलान कुरान कर रहा है कि आमाल सिर्फ मुत्तकीन से ही कबूल करूँगा। तो अज़रान इमाम, तेज़ी से मैं आगे बढ़ती हूँ उस मंजिल की तरफ कि जो इस मंजिल से गुज़रने के बाद कि हम अब वाजिबात को भी नहीं छोड़ेंगे और हराम को तर्क करेंगे, उसके बाद की क्या मंजिल है। ईमान वालों से मुखातिब होकर परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ।
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ پہلے ایمان کی منزل ہے، پھر تقویٰ کی منزل ہے، اور اس کے بعد ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ بات ہم اپنی محفل میں جب کرتے ہیں تو ہمارا تو بچہ جانتا ہے کہ سچے کون ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ غیروں سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ سے پوچھیں کہ سچے کون ہیں، ایمان کے بعد، تقویٰ کے بعد کن سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ انہیں ایک ہی جواب دیا کیجئے کہ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے، تو قرآن کو ہی کھول کر پڑھ لیجئے کہ قرآن میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ وہاں مباہلہ میں سچے گئے تھے، سچوں کے لیے وہ میدان سجایا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن کیا نصارہ اور نجران نے صرف چہرے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں؟ صرف یہ نہیں تھا، ایک عقلی دلیل بھی تھی۔ وہ عقلی دلیل کیا تھی؟ وہ عقلی دلیل یہ تھی کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جب کہیں بھی جا رہا ہو تو اپنے ساتھ، جب گھر والوں کو لے کر جاتا ہے، بچوں کو لے کر جاتا ہے، تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں نقصان کا، خطرے کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہاں میں حق پر ہوں، میں نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور رسول کسے لے کر جا رہے ہیں؟ اسے لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ رسول اسے لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے لیے فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس حسن کو لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے لیے فرما رہے ہیں کہ الحسن نصف الشبیہ، حسن میری نصف شبیہ ہے۔ اور اس حسین کو لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ درود پڑھیں۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد۔ جیو جیو جیو، مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیو سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں ہمیشہ یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو اذان امام، رسول ان ہستیوں کو لے کر جب میدان مباہلہ میں آئے تو نصارہ اور نجران پہچان گئے، لیکن وہی حسین کہ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، وہی حسین جب کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ گھر والوں کو لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو سامنے یہودی نہیں ہیں، سامنے نجران نہیں ہیں، سامنے نصارہ نہیں ہیں، سامنے اصحاب کی اولادیں ہیں، سامنے مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے رسول کو حسین کے بوسے لیتے دیکھا ہے، وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں حسین کو اور حسن کو پشت رسول پر سجدے کی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے سامنے رسول اپنے کنبے کو لے کر آئے ہیں۔ عزاداران امام،
بڑی سخت منزلیں ہیں. اب آپ مسلسل 1 ماہ سے فرش عزا پر آ رہی ہیں. حسین کی ماں آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. عزاداران امام، یہ فرش عزا بڑی قیمتی ہے، بڑی متبرک ہے، اور جو حسین کی فرش عزا سے، حسین سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہو جاتا ہے. کربلا کی خاک فقط خاک تھی، حسین نے خاک شفا بنا دیا. کربلا فقط کربلا تھی، حسین نے کربلائے معلی بنا دیا. آپ جب گھروں سے نکلتی ہیں نا فرش عزا پر آنے کے لیے، تو جو آپ کے پیر کی جوتی ہے وہ آپ کے پیر کی فقط جوتی ہوتی ہے، لیکن جب آپ مجلس حسین میں آ جاتی ہیں نا اور آ کر باہر اپنی جوتیاں اتارتی ہیں تو وہ عزادار کی نالین بن جاتی ہے، اور کتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ کبھی ان نالین کے پاس حسین کی ماں بیٹھ کر گریا کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی سید سجاد بیٹھ کر پرسہ لے رہے ہوتے ہیں. عزادارو، آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین میں آیا کرو نا اور کوئی بہت عرصے سے تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو مجلس حسین میں آ کر فرش عزا پر بیٹھ کر نہیں، جہاں عزادار اپنی نالین اتارتے ہیں نا وہاں نالین کے قریب بیٹھ جایا کرو اور سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا کرو، مولا مولا میرا یہ مسئلہ بہت عرصے سے حل نہیں ہو رہا، مولا اس مسئلے کو حل کر دیجئے. عزادارو، مولا ضمانت دیتے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا ضمانت دیتے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومن، وہ مومنات کہ جنہیں وقت کا امام پرسے کے لیے فرش عزا پر بلاتا ہے. آپ اس وقت مجلس حسین میں بیٹھی ہیں، آپ کے نیچے فرش بھی بچھا ہوا ہے، آپ کے لیے پنکھے بھی چل رہے ہیں. ہر صاحب عزا یہ کوشش کرتا ہے کہ حسین کے عزادار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اجرکم اللہ. عزاداران امام، اسی طرح حق ہے رونے کا ان ایام میں. ہر صاحب عزا یہ کوشش کرتا ہے کہ حسین کے عزادار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حسین کے عزادار کا اتنا احترام، اور حسین کے گھر والے، ارے اہل بیت، رسول کے اہل بیت، ارے 3 دن گزر گئے ہیں 27 تاریخ سے، ارے 3 دن سے ابن زیاد کے دربار کے باہر کھڑے ہیں. ارے رکوع کی حالت میں زینب کھڑی ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں. ارے اسی رسی سے 4 سال کی سکینہ بھی بندھی ہے، ارے 5 سال کے محمد باقر بھی بندھے. ارے جب رکوع میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہے نا زینب، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہے، بیٹا بیٹا اندر کتنی دیر میں جانا ہے؟ عزادارو، آج 29 محرم ہو گئی. ارے آج اگر چاند ہو گیا نا تو کل پہلی سفر ہو جائے گی. کل پہلی سفر کو ارے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں داخل ہو جائے گی. عزاداران ایمان، ارے زینب کو یہ نہیں معلوم کہ رکوع کی حالت میں ارے 3 دن دربار کے باہر کھڑے رہنا، کہ 15 اذانیں گزر جائیں یہ مشکل ہے، یہ شرابی کے دربار میں جانا. ارے عزادارو، ارے جب زینب رو کے پوچھتی تھی نا، زینب رو کے پوچھتی تھی سید سجاد سے،
بیٹا سید سجاد، بیٹا ابھی اور کتنی دیر باقی ہے؟ میرا مولا رو کے کہتا تھا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں ابھی دربار سج رہا ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں ابھی کرسیاں لگائی جا رہی ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، ارے ابھی دیواروں پر شیشے آویزہ ہو رہے ہیں، پھوپھی اماں ابھی شرابیوں کے لیے ارے شراب کا سامان لایا جا رہا ہے، ارے جب تک شرابیوں کے لیے شراب کا سامان سجا نہ دیا جائے وہ اندر نہیں بلائیں گے۔ عزادارو، میں جب بھی روایات پڑھتی ہوں نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے ہمیشہ غازی کی شجاعت پڑھی ہے، غازی کی شجاعت سنی ہے، مولا غازی کے لیے بہت سنبھل کے پڑھتی ہوں، مولا مجھے معاف کیجیے۔ آپ زیادہ شجاعت ہیں یا میرا مولا سید سجاد زیادہ شجاعت؟ میں جب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتی ہوں کہ اگر سید سجاد شہید ہو جاتے اور یہ ماں بہنوں اور پھوپھی کو سربلہ نہ لے کر ارے عباس کو گزرنا پڑتا، غازی عباس کیسے گزرتے؟ 54 موڑوں سے گزرا ہے نا میرا مولا سید سجاد، اور ہر مقام پر کہتا ہے کہ سجاد قتل ہو گیا۔ ارے جب پہلا مقام آیا تھا، پہلا چوراہا آیا تھا، سید کا سر نوکے نیزہ سے گر گیا تھا۔ قبل اللہ مولا کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، مولا کا سر نوکے نیزہ سے گرا تھا اور خلی کے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم ارے جب تک کا سر باندھا گیا ہوگا رسی کو کہاں سے گزارا گیا ہوگا۔ میں نے بڑا سخت جملہ پڑھا، کیسے سر باندھا ہوگا؟ تصور کیجئے کس جگہ سے رسی کو گزارا ہوگا۔ ارے زینب رو کے کہتی تھی خولی مجھے چادر نہ دے مگر میرے عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر چڑھا دے۔ ارے جب گھوڑا قدم اٹھاتا ہے میرے عباس کی بہت بے ادبی ہوتی ہے۔ عزادارو، ارے کل پہلی سفر ہو جائے گی، زینب دربار میں داخل ہوگی، بڑے سخت مرحلے ہوں گے۔ ارے سید سجاد کے سامنے جب کوئی شرابی پکارے گا